لیکن بریگیڈیئر طارق زمان صاحب یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے یہ وبا سامنے آئی ہم نے ان بچوں کو بھی دیکھا, ان اسٹوڈنٹس کو بھی دیکھا جو رو رہی تھی, جو آہو پکار کر رہی تھی, پاکستان حکومت سے یہ ریکویسٹ کر رہی تھی کہ کسی طرح سے ہمیں نکالا. ابھی ہم افیکٹڈ ہوئے نہیں ہیں, ہمیں یہاں سے نکالا جائے. ابھی بھی تو لوگ آ رہے ہیں اور ایک پراپر پلان ہے کہ اتنے لائے جائیں گے, افیکٹڈ لوگ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, ان کا چیک اپ کروایا جائے گا اور ان کے بعد اس کو فری کیا جائے گا. کیا یہی لیکن اس وقت نہیں ہو سکتا؟ اویس دیکھیں, آپ نے خود کہا کہ ان بچوں کی چیخ و پکار سنی, وہ بچے تھے نا, وہ تو چیخ پکار کریں گے. یہاں بڑے بیٹھے ہوئے تھے, عمران خان کا ویژن تھا اور انہوں نے ایک ڈیسیژن لیا کہ اس حالت میں ان کو لانا ان کے لیے خطرناک ہے, ان کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے. وقت نے ثابت کر دیا کہ جی وہ واپس نہیں آئے تو یہ ڈیسیژن ٹھیک تھا, ان کی چیخ و پکار جو ہے وہ غلط تھی. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ باقی بھی تو لوگ آ رہے ہیں. دیکھیں باقی لوگ آ رہے ہیں کہ جب وہاں سے وہان کو انہوں نے بالکل سیل کیا ہوا تھا, تو جب وہاں سے وہ نکلتے ہیں, ٹریول کرتے ہیں, رستے میں کہیں نہ کہیں انفیکٹ ہو سکتے تھے, انفیکشن کہیں نہ کہیں ہو سکتی تھی, اور وہ آتی اس صورت میں پھر یہاں پہ بھی آپ کوارنٹائن میں رکھتے, یہاں پہ بھی ان کا آپ اس کو جو آپ کا ایک پروبیشن پیریڈ ہوتا ہے اس میں آپ ان کو پہلے دیکھتے, ان کو اسیس کرتے, آپ کے لیے بھی ڈبل دردسری ہوتی ہے اور ان کے لیے خطرہ ہوتا ہے. وقت نے ثابت کیا کہ دیور اوکے. لیکن اس کے ساتھ ایک چیز اور دیکھیں کہ 78% جو ہے میں نے کہا کہ ایران سے آئے. اب جو ایران والے تھے نا, وہاں سے انفارچونیٹلی ٹائملی آپ کو کمیونیکیٹ نہیں کیا گیا. یہ میں بلیم نہیں کرتا, ٹھیک ہے نیبر کنٹری ہے, لیکن جب وہاں پہ ہوا تو وہ چاہیے تھا کہ چائنا کی طرح وہ کہتے کہ جی یہ ان کو ادھر رہنے دیں, ہم ان کو دیکھیں گے, لیکن وہاں سے پش کیا کہ لے کے جائیں جی لے کے جائیں. جب وہاں سے گورنمنٹ نے ان کو اس حد تک کہا کہ تافتان کے اس طرف ہم کوارنٹائن سینٹر ہم خرچہ کر دیتے ہیں, ان کو وہاں پہ رکھ کے تھوڑا سا ہمیں اسیس کر کے لائیں, لیکن اس پہ انفارچونیٹلی وہ گورنمنٹ نہیں مانی اور وہ آئے اور وہ یہاں پہ پھیلا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر گورنمنٹ کی, ہر ملک کی اپنی پالیسی ہوتی ہے. اس میں چائنا نے ہمارا بہت ساتھ دیا اور وقت نے ثابت, آج آپ کو بتائیں چائنا میں 60,000 پاکستانیز ہیں, ٹھیک ہے نا, اور آل آر سیف الحمدللہ. آن کنٹری امریکہ میں آپ کے مور دین 100, تو وہاں پہ ہماری لائف لاسز ہوئے. امریکہ جیسا اتنا بڑا ملک جو ہے اتنا بڑا نقصان اٹھا رہا ہے, تو دنیا کے ساتھ آپ کو یہ نقصانات برداشت بھی کرنے پڑ رہے ہیں, اور یہ ایک اللہ کی طرف سے آفت آئی ہے, اس میں ہم کسی کو بلیم نہیں. ڈیفینیٹلی آفت اللہ کی طرف سے آئی, اس چیز سے کوئی انکار نہیں ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو پالیسیز بنی, شروع میں دیکھا جاتا ہے 4,000 سے امداد 7 پر پہنچتی ہے, 7 کے بعد 12 پر پہنچتی ہے. پالیسیز میں اس طرح سے چینج آنا, اور اس کے بعد ایک اور ساتھ میں اس کے کوشچن ساتھ بالکل کنیکٹ کرنا چاہوں گا. 7 روپے جو میسج کی مد میں لیے جا رہے تھے, چارج کیے جا رہے تھے, اربوں روپے حکومت نے اس کی مد میں بھی کلیکٹ کیے. ان دونوں کوشچن کا آپس میں تعلق, پالیسیز کا بار بار تبدیل ہونا اور 7 روپے چارج کرنا, اربوں روپے پھر سے اکٹھا کر لینا. اچھا, میں آپ کے دونوں سوالوں کا جواب ون بائی ون دیتا ہوں. پہلے تو آپ نے کہا جی کہ 4,000, 7,000, 12,000. صحیح. کیا اگر وہ 4,000 دیتے, ٹھیک ہے, تو آپ یہیں پہ بیٹھ کے آئی ایم شیور کہ آپ کریٹیسائز کریے جی 4,000 تو ایک اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے, اسے کیا بنتا. لیکن یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 12,000 3 مہینے کے لیے نہیں, اس وقت یہ دیکھا گیا تھا. دیکھیں 12,000 3 مہینے کے لیے صحیح, اگر وہ 4,000 کر کے 3 مہینے میں دیتے, پھر یہ سارا پروسیس, اس پہ آپ کو بھی کمپلین ہوتی کہ جی ہر دفعہ SMS کرنا پڑتا ہے, ہر دفعہ 7 روپے دینے پڑتے ہیں. اچھا, اب ایک چیز کی ہے نا, تو ایک اچھا کیا نا, کم. اگر آپ کہتے نا کہ 12,000 کہہ کے 4 دیے, تو میں کہتا ہاں یار یہ غلط ہے. اب آئے نا آپ 7 روپے, آپ نے کہا جی گورنمنٹ نے 7 روپے SMS کی مد میں اربوں جمع کر لیا. یہاں پہ میں کہوں گا کہ میڈیا شوڈ پلے پازیٹیو رول. آپ ذرا کیلکولیشن کریں, ٹوٹل اگر آپ کہیں نا جی کہ 11 کروڑ لوگ رجسٹر ہوئے, تو 11 کو 7 سے ضرب دیں, 11 into 7 is 77, 77 کروڑ اربوں کے در سے بن گیا بھائی صاحب. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ 7 روپیہ is just nothing. SMS کرنے والے کو بھی تھوڑا احساس ہو کہ یار 7 دے رہا ہوں, 12,000 لے رہا ہوں, تو فری کر دیتے, 12,000 یہاں دے رہے ہیں, 7 روپے چھوڑ دیے جاتے ہیں. لیکن اس سے دیکھیں نا, ہم مسئلہ پتہ ہے کیا, ہم صافی لوگ, معذرت کے ساتھ صافت مجھے بہت پسند ہے. ارسطوٹل کا ایک قول ہے, ارسطو کا, کہ برے آدمی اچھی باتوں میں بھی برائی ڈھونڈتے ہیں, جس طرح کہ مکھیاں سارے خوبصورت جسم کو چھوڑ کے صرف زخم پہ بیٹھتی ہیں. چلیں جی اپوزیشن کی طرف کر رہا ہوں, آپ کی طرف نہیں کر رہا, کہ اپوزیشن اس 7 روپے پہ سوئی اڑ گئی, اس 12,000 پہ سوئی نہیں اٹکی.
کہ یار 12,000 دیا ہے اس کو اپریشیٹ نہیں کرنا. 7 روپے دیکھیں میں عرض کروں ٹھیک ہے میں آپ کی پازیٹیوٹی کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہاں یار یہ 7 روپے چھوڑ دینے چاہیے, لیکن میں آپ کو ساتھ کریکٹ ضرور کروں گا کہ اگر 11 کروڑ لوگ بھی رجسٹر ہوئے ہوں تو 77 کروڑ بنتا ہے بھائی, اربوں میں نہیں بنتا. یہ ڈس انفارمیشن جو ہے نا یہ لوگوں کے ذہن کو پلیوٹ کرتی ہے. عمران خان صاحب نے اپنا اکاؤنٹ نمبر دیا اور کہا کہ امداد کی جائے, IMF سے بھی کہا کہ امداد کی جائے, ہر طرف سے امداد آئی. کیا کہتے ہیں اس ٹائم عوام جو ہے وہ خان صاحب کی طرف دیکھ رہی ہے کہ کچھ ملے گا. خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا اکاؤنٹ نمبر ہے, اس اکاؤنٹ نمبر میں اپنی حیثیت کے مطابق آپ ہمیں دیں. دیکھیں خان صاحب نے 1200 ارب ملے گا جو کہا وہ دے رہے ہیں. 50 ارب آپ کی سبسڈی دے رہے ہیں آپ کے یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر جو سلیکٹڈ آئٹمز کے اوپر. تو اگر اکاؤنٹ نمبر دیا تو ماضی میں تو لوگ قرض اتارو ملک سنوارو کے مد میں سارا لپیٹ کے لے گئے. یہاں پہ کم از کم جو دیا دیٹ از ٹرانسپیرنٹ, دیٹ ول بی یوٹیلائزڈ. اور اس میں دیکھیں ایک بات بتاؤں, کوئی بھی حکومت امریکہ جیسی گورنمنٹ سپر پاور اس کی اکانومی کا جنازہ نکل گیا. جاپان کی آپ ایک اور بات بتاؤں, امریکہ آپ کو پتا ہے $2.2 ٹریلین 30 کروڑ کا ملک ہے نا, تو 2.2 خرب ڈالر وہ دے رہا ہے ریلیف کی مد میں. جاپان جو ہے 1 ٹریلین ڈالرز دے رہا ہے ریلیف کی مد میں بیکاز ان کی اکانومی میں ان کی کٹی میں تھا. پاکستان بمشکل 8 ارب بھی پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑا نہیں ہو سکتا. آپ قرضوں کے گرداب میں پھنسے ہوئے ہو, آپ کی اکانومی کا جنازہ نکال کے پچھلے والی گورنمنٹ جو ہے آپ کو خالی کاسہ گدائی دے کے گئے, آپ اس کو بھی سنبھال رہے ہو. آپ کو آج کی ڈیٹ میں بتاتا ہوں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود تقریباً $17 بلین آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز آج کی اس میں بھی ہیں. جب اس گورنمنٹ نے لیا پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی تو آپ کے $9.5 بلین تھے آپ کے پاس فارن ایکسچینج ریزرو. فارن ایکسچینج ریزرو اگر $10 ارب سے نیچے ہو جائیں تو ملک ڈیفالٹ ہو جاتا ہے. اس گورنمنٹ نے آ کے اس کو بھی سنبھالا, اس آفت کو بھی سنبھال رہی ہے, اور غریبوں کو 1200 ارب اور پلس اور بھی چلتا رہے گا سلسلہ. اس کو اپریشیٹ کرتا. بریگیڈیئر صاحب بات ایسی ہے کہ غریب انسان کو, غریب آدمی کو اس چیز سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. یہ اکنامکس کیلکولیشن ان کی سمجھ میں نہیں آتی. اتنا قرضہ تھا اتنا اتار دیا. جیسے عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پنجاب میں ہوئی ایک میٹنگ اور اس میں بتایا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف 73 سالوں میں پہلی وہ حکومت ہے جہاں پر پاکستان کا قرضہ کم ہوا. پوچھنا یہ چاہوں گا, پاکستان وہی ہے, ریسورسز وہی ہیں, بجٹ وہیں پہ چل رہا ہے, اسی طرح کی سچویشن ہے, قرضہ کیسے واپس ہو گیا؟ دیکھیں عوام کو نچوڑا نہیں کیا؟ ٹیکس کی عوام کو نچوڑنے کی بات نہیں ہے. لوٹ کسوٹ اور چوری چکاری کے دروازے بند کیے گئے. وہ گورنمنٹ جو پچھلی والی گورنمنٹ خاص طور پر اس سے پچھلے والے بھی, ان لوگوں نے اتنا لوٹنا شروع کیا تھا, اس طرح لوٹتے تھے. یہاں پہ عمران خان نہ خود کرپٹ ہے نہ وہ کسی کو کرپشن الاؤ کرتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ آپ کی ایک فارن پالیسیز ہیں, یہ آپ کی فائنینشیل مینجمنٹ ہے جس کے تحت واقعی آپ نے IMF کی قسط واپس کی اور بڑی ہیوی قسط آپ نے واپس کی. تو اس کی وجہ سے آپ اس کو اپریشیٹ کریں, ان کو کریڈٹ دیں کہ عمران خان صاحب نے اور یا بزدار صاحب نے اگر کہا کہ ہم نے پہلی دفعہ اس ملک کی تاریخ میں واپس کیا, تو اب آپ ایک طرف تو خود کہتے ہیں کہ غریب آدمی کو یہ اکنامکس کیلکولیشن نہیں سمجھ آتی نا, تو پھر غریب آدمی کو اس سے غرض نہیں ہونا چاہیے کہ کہاں سے قرضہ انہوں نے واپس کیا. اس کو خوش ہونا چاہیے کہ ملک میں سے لوڈ کم ہوا, وہ لوٹ کھسوٹ کے دروازے بند ہوئے اور آئندہ کے لیے اور بہتری آئی. جیسے آپ نے کہا غریب آدمی کو خوش ہونا چاہیے. جب اگر میں معذرت کے ساتھ کہوں کہ ٹماٹر کا ریٹ 300 روپے جب بڑھ جائے گا, ٹیکسز کی مد میں پیسے اکٹھے کیے جائیں گے, اور بتا دوں پاکستان کا جو ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے 80%, اس میں سے تقریباً 70 to 75% ہمارے جو بجلی کے بل ہیں یا تمام تر بلوں کے اوپر سیل ٹیکس غریب آدمی کے اوپر ڈالے جاتے ہیں. باقی جو بڑی مگرمچھ ہیں ان میں سے صرف 5% نکلتا ہے. نہیں, آپ نے کہا نا کہ ٹماٹر جو ہے 300 روپے کلو, آج کی ڈیٹ میں 100 روپے کے 3 کلو مل رہے ہیں, وہ تو آپ نے مینشن نہیں کیا. سر دیکھیں نا, میں دیکھیں مارکیٹ میں اپس ڈاؤنز آتے ہیں, ٹھیک ہے. کچھ آپ اس کو کہیں کہ کچھ لوگ ذخیرہ اندوزی, اور عمران خان کا جنگ اور جہاد کا اعلان آپ نے خود سن لیا کہ وہ ذخیرہ اندوزوں, اور آرڈیننس پاس کیا, ابھی آرڈیننس اپروو کیا کہ ذخیرہ اندوزی کے خلاف کسی صورت میں ان کو نہیں چھوڑا جائے گا. نمبر 1 دیکھا جائے گا. سر درمیان میں آیا وہ کرائسس بھی نہیں ہے, ماسک غائب ہے, سینیٹائزر مہنگے ہو گئے ہیں. آپ یہ دیکھیں سڑک کے کنارے وہ جو پہلے اینکے بیچتے تھے ماسک لٹکائے ہوئے کھڑے ہیں, 10 روپے کا ملتا ہے, آپ جو ہے میں بھی آپ کو خرید کے دیتا ہوں, میری گاڑی میں 20 پڑے, میں نے آج خرید لیا.
50, کوئی 70, کوئی 100 ابو, اور آٹا چینی غائب ہے. میں آپ کیا کہتے ہیں, آپ نے ماسک کی بات کی, آپ ابھی میرے ساتھ چلیں, یہ آپ کے ساتھ کونے میں یہاں پہ بھی ہوگا, یہ کیمسٹ کی دکان ہے, 10 روپے 20 روپے کا یہ بلو کلر کا جناب وہ مل رہا ہے, پہلے خریدے ہوں گے. امریکہ جیسا کنٹری, میں آپ کو ابھی اگزامپل دیتا ہوں, وہاں پہ I was talking to somebody, تو میں نے کہا یہ ماسک کہتا ہے کہ یہاں سے وہ ایک دوست آیا تھا پاکستان سے, وہ لے آیا تھا جب شروع ہوا تھا, اس نے کہا جی ماسک یہاں پہ نہیں ہے, سارے نیو یارک میں بھیج دیے ہیں, ون آف دی اسٹیٹ ان امریکہ, ان کا نیو یارک میں بھیج دیے. امریکہ میں فقدان ہے ماسک کا, یہاں پہ ماسک آپ کو سڑکوں پہ اینکیں بیچنے والے لٹکائے ہوئے بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب آپ کہتے ہیں چینی کا بحران, چینی اور اس کا بحران, اس کے خلاف جو بھی لوگ تھے ان کے خلاف ایکشن ہو چکا ہے, اور کل نیب نے کر لیا ہے, وہ پکڑے جا رہے ہیں, ان کے خلاف سزا ہوگی. اگر نہیں ہوگا ایکشن, عمران خان ول بی آنسریبل. عمران سیٹ کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں. عمران خان دائیں بائیں دیکھیں گے, پکڑیں گے, کیا ہوگا, کیا کہتے ہیں پاکستان نہیں, آپ دیکھیں, نہیں جنہیں کہا جاتا ہے, وہ رپورٹ پبلک کس نے کی, عمران خان نے کی. اس ملک کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ اپنے قریبی ترین دوست وہ اگر آتے ہیں سامنے تو بڑی دفعہ انسان مروت میں آنکھیں بند کر سکتا ہے. آفرین ہے عمران خان پہ کہ وہ جا کے خود پبلک کی ہے رپورٹ, اور انکوائری ہو رہی ہے ہر چیز اس کے اوپر. آپ اپوزیشن کی دیکھیں گے, اپوزیشن, کل بھی میں خاقان عباسی صاحب کا بیان سن رہا تھا, انہوں نے کہا جی کمیشن بنائیں, وہ کہتے ہیں مجھے ہمیں نیب پہ اعتبار نہیں ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں ایف آئی اے پہ یقین نہیں ہے. وہ بھائی کل تو آپ جب نواز شریف کو سزا ہوئی تھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں عدلیہ پہ یقین نہیں. اگر عدلیہ پہ یقین نہیں ہے, ایف آئی اے پہ نہیں ہے, اور اس کے بعد نیب پہ نہیں ہے, تو کیا آپ امریکہ سے سی آئی اے کو بلائیں گے؟ انہی ملک کے اداروں نے کرنا ہے نا. آپ کمیشن بناتے ہیں, ماضی میں کمیشن نون لیگ کی تو روایتی کمیشن بنا کے 90 دن کے لیے اس کو کولڈ سٹوریج اور پھر ختم کر دیں, کیونکہ اس مافیا میں چاہے وہ بجلی والا ہے, چاہے شوگر والا ہے, چاہے آٹے والا ہے, اس میں تانے بانے پھر نون لیگ والوں کے ساتھ بھی ملتے ہیں. جی بالکل نہیں چاہتے. ہمیں تو چور کا نعرہ نہیں چاہیے, ہمیں انصاف چاہیے. ہمارے سامنے مجرم لانے سے فائدہ نہیں, اس میں سے کچھ نکالیں. ماضی میں بھی کافی لوگوں کو پکڑا گیا, گھسیٹا گیا, نکلا کچھ بھی نہیں. پروگرام کا ٹائم بالکل ختم ہونے جا رہا ہے. برگیڈ صاحب لاسٹ ٹائم میں ایک بات کروں گا, خبر گردش کر رہی ہے خام تیل کی, عالمی منڈی میں بہت ہی کم ریٹ پہ, مائنس کا کہہ لیا جائے, کنزمپشن نہیں ہے, پڑا ہوا ہے, ضائع ہو رہا ہے. پاکستان حکومت کیا کرنے جائے گی آنے والی پیٹرولیم مصنوعات؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پرسوں امریکہ میں کروڈ آئل, جس کو خام تیل کہتے ہیں, وہ -$37, یعنی کہ تیل بھی لو, ایک بیرل, اور $37 بھی لو, یہ تھا مائنس میں تھا. کل وہ 1.1 پہ گیا. پاکستان کیا کرے؟ لیکن میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا کہ یہیں پہ آپ چلیں جی, آپ بھی آج اپوزیشن کا رول بھی ادا کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ. کل اپوزیشن نے بھی یہی کہا. کل میں ان کی, جناب ہمارے یہاں تو اپوزیشن کیا کرتی ہے, انہوں نے رکھا ہوا شاید خاقان عباسی صاحب کو دوڑ کے ذرا سفاری سوٹ پہن کے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کیمرے کے سامنے, 4 لوگوں کو لے کے کہتے ہیں جی حکومت کو چاہیے 50 روپے پیٹرول. اور خدا کے بندوں پڑھے لکھے ہو, وہ کروڈ آئل ہے, وہ خام تیل ہے, وہ خام تیل پاکستان تو امپورٹ ہی نہیں کرتا. ہمارے یہاں تو سسٹم ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو آگے ریفائن کریں. اس کے سستا ہونے سے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے 50 روپے آپ سستا نہیں کر سکتے. یہ اور بات ہے. عمران خان نے پچھلے مہینے ڈبل فگر میں لے کے آیا, اور مزید میری توقع یہ ہے کہ 30-35 روپے شاید اور سستا ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ کھپت, ڈیمانڈ ورسز سپلائی, کہ سپلائی بہت زیادہ ہے, گاڑیاں آپ کی سڑکوں پہ اب نہیں نکلتی, اس وجہ سے اب آپ کے پاس ذخیرہ زیادہ ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے سستا ہو جائے. 30-35 روپے مزید سستا ہو سکتا ہے, چانسز ہیں, امید کی جا سکتی ہے, انشاءاللہ ہوپ کی جا سکتی ہے. کرونا وائرس ایک بڑی موذی بیماری, لاک ڈاؤن مزید ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے, چانسز ہیں. جون کے مہینے میں, جولائی کے مہینے تک جا سکتا ہے, چانسز ہیں. ہمارے ساتھ موجود تھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق زمان صاحب. تھینکس, اور آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اور اس کے بعد دوبارہ اگر پوائنٹ ریز ہوئے, کوشچن ریز ہوئے, بریگیڈیئر طارق زمان صاحب ایک بار پھر اس کیمرے کے سامنے یہاں پر موجود رہیں گے. ہم ان سے یوں ہی سوال کریں گے, اور یوں ہی غریب آدمی کا جواب اسی کیمرے کے تھرو, اسی چینل پر آپ کو ملتا رہے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.